البتہ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کی شکل میں ہوا ہے. حسد اتنی بدترین گناہ ہے کہ روز زمین پر پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کی شکل میں ہوا ہے، اور دوسرا گناہ قتل کی شکل میں ہوا ہے. گویا حسد کی وجہ سے قابیل کو حابیل کے قتل پر قابیل کو جو مجبور کیا ہے وہ حسد نے مجبور کیا ہے. حسد ایسی بیماری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنی بدترین بیماری ہے. ہمیشہ اگر ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے والی کوئی چیز ہے یا کسی کے قتل پر کسی کو اکسایا جاتا ہے تو یہی حسد اس کو اکساتا ہے. خیر، یہ چند ایک گناہ ہوئے، لیکن پھر بھی نافرمانی اللہ کی اتنی نہیں تھی. حضرت اس کے بعد اگرچہ جمہور نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی قرار دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لیکن صحیح روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے. اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی پورے روئے زمین پہ ایک بھی کافر مشرک ہمیں نہیں ملتا ہے، ایک بھی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں تو اچھے خاصے تعداد جن پر طوفان نوح آیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کو لازماً رکھنا پڑے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت میں بھی کوئی کافر مشرک نہیں تھا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کیوں آئے ہیں؟ صرف واحد ایسا پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام، وہ دنیاوی امور سمجھانے کے لیے آئے ہیں. پہیا آج تک پورے ہمارے نظام زندگی کا دار و مدار پہیے پہ ہے. جتنے بھی ہمارے کارخانے ہیں، جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی یعنی اس وقت یا آج کا سب دار و مدار پہیے پہ ہے. ہر جگہ آپ کو نمایاں جو پرزہ نظر آئے گا وہ پہیے کی شکل میں نظر آئے گا. اس کے معجزے اعلیٰ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اس سے پہلے کپڑے سینے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. سب سے پہلے درزی کا کام جو کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اکثر درزیوں سے میں کہا کرتا ہوں تم تو اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو، تمہارا پیشہ ایک نبی کا پیشہ ہے. یہ کپڑے سینا، یہ درزی کا کام جو کرتے ہیں یہ ایک نبی کا پیشہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر سوئی دھاگے کا نظام، کپڑا سینے کا نظام یہ حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. ناپ تول کا نظام یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. تو دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، دنیا کے چلنے کے جو امور ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ دین کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی اللہ پاک ہی نے ہماری رہنمائی فرمائی.